ساجد امبیڈکر نگر بھارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ شب قدر ہمارے یہاں کسی دن عرب میں، کسی دن کسی ملک میں 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات ہوتی ہے، یا اس کے برعکس ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں کچھ ہے، سعودیہ میں کچھ ہے، تو شب قدر ہم کیسے منائیں؟ اس سلسلے میں ایک ہماری ویڈیو آ چکی ہے، اب اگر اس میں سرچ کریں گے ہمارے جدید مسائل میں تو انشاءاللہ مل جائے گی، لیکن کچھ چیزیں نئی آ گئی اس میں، تو ہم دوبارہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر تو ایک ہی ہے، تو انڈیا میں مانی جائے اسے یا سعودیہ کی تاریخ لی جائے، اور پھر انڈیا میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، کانپور کی کوئی تاریخ ہے، بمبئی کی کوئی تاریخ ہے، اور پرابلم وہاں ہے کہ جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ 6 مہینے دن جہاں اس وقت ہے، رمضان ہے، اور 6 مہینے دن ہے، تو وہاں تو رات آئی نہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مان لیجئے کہ کوئی ملک ایسا ہو جہاں 1 سال کا دن اور 1 سال کا رات ہوتا ہو، سمجھنے کے لیے فرض کر لیجئے، تو جہاں پر 1 سال کا دن ہے تو وہاں تو پورے سال رات آئی نہیں۔ یہ بات ہم نے اس لیے کہی کہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ بھائی شب قدر پورے سال ہے، آپ یہ نہ کہیے کہ رمضان میں، پورے سال میں دائر ہے، تو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی رمضان میں نہیں صحیح، پورے سال میں کسی بھی دن ہے۔ تو اب ایسی شکل میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں جہاں پورے سال دن ہے تو وہ تو پورے سال میں کبھی بھی رات آئی نہیں، جب رات نہیں آئی تو شب قدر پھر کیسے وہ لوگ منائیں گے؟ کیا اس سال ان کی شب قدر مس ہو جائے گی؟ کیونکہ رات تو آئی نہیں، اور قرآن میں جو ذکر ہے، حدیثوں میں، وہ رات کا ذکر ہے، رات تو ان کو ملی نہیں۔ اس سلسلے میں بنیادی بات سمجھ لیجیے آپ، شب قدر کا تعلق بندے کی ذات سے۔ اللہ ہر رات کو شب قدر بنا سکتے ہیں، بتائیں، اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں ہر رات کو شب قدر بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو سال میں 1 شب قدر ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ ہر بندے کے لیے الگ الگ شب قدر بنا دیں، لہذا اور دن کو شب قدر بنا دیں، شب قدر کو غیر شب قدر بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب ان ملکوں میں جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، یا مان لیجئے کہ پورے سال دن ہے، رات آئی نہیں، اللہ تعالیٰ وہ فضیلت ان کو دن میں بھی عطا کر دیں گے، اس سے زیادہ بھی فضیلت دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت دے سکتے ہیں۔ تو انہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں کہ ارے ہماری شب قدر تو نکل گئی۔ وہ اپنے کیلکولیٹر کے اعتبار سے، جب جیسے وہ رمضان ادا کر رہے ہیں، رمضان نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، یا پورے سال اس طرح کی نوعیت ہے، جیسے وہ پوری نمازیں عبادت کرتے ہیں، اسی اعتبار سے وہ شب قدر بھی مثال کے طور پر 27ویں سمجھنے کے لیے، تو اس اعتبار سے وہ منانے، اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی شب قدر بنا دے گا۔ اسی طرح انڈیا میں ہم یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ سعودیہ میں تو شب قدر آج ہے اور یہاں کیا بدلے۔ سعودیہ میں الگ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے سعودیہ والوں کے لیے الگ شب قدر اس دن رکھ دی، ہمارے لیے الگ رکھ دی۔ ہم اس کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی مسلک میں چاند کا اختلاف ہو جاتا ہے، بریلویوں کے یہاں الگ ہے، دیوبندیوں کے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تاریخ والوں کو دے دے، دوسری جو تاریخ کے ماننے والے ان کو پوروں کو محروم کر دیں کہ نہیں صاحب شب قدر تو یہ ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ایک کے یہاں 26 ہے، ایک کے یہاں 27 ہے، ایک کے یہاں 27 ہے، ایک کے یہاں 28 ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگ 27 کو جگ رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ ان کے اعتبار سے جو 27 ہے وہ شب قدر، اگلے دن جو 27 وہ کریں گے اس اعتبار سے، یہ اس وقت ہم تسلیم کر رہے ہیں، جب کہ تھوڑی دیر ہم مان کے چلتے ہیں کہ شب قدر 27 کو ہے، حالانکہ ایسا کوئی ضابطہ نہیں یا کوئی فیصل کن بات نہیں ہے کہ 27 ہی کو شب قدر ہے، وہ پورے رمضان میں بھی دائر ہو سکتی ہے، پورے سال میں بھی دائر ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات کہی۔ ہم اسے اور قریب کر دیں، ابھی کچھ سالوں پہلے علماء حق میں بھی اعتراض ہو گیا، کانپور میں چاند الگ تھا، بمبئی میں چاند الگ تھا، دونوں جگہ اہل حق تھے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جس دن کانپور والوں نے شب قدر کے اعتبار سے رات گزاری، اپنے اعتبار سے کہ بھائی آج 27 شب، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں کے اعتبار سے شب قدر کی فضیلت دے دے گا۔ جس دن بمبئی والوں نے ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے انہوں نے شب قدر کے اعتبار سے رات گزاری اور عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں دے دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بمبئی والوں کی تاریخ کے اعتبار سے بس بمبئی والوں کی ادا ہو گئی، کانپور والے محروم ہو گئے، یا کانپور والوں نے جو 27 کی گزاری، چونکہ سال میں ایک ہوتی ہے شب قدر، اللہ نے ان کو دے دیا، اور بمبئی والوں سے کہا کہ اب تو ہمارے خزانے میں شب قدر ہے ہی نہیں، وہ جو ایک شب قدر تھی وہ تو ہم نے کانپور والوں کو دے دیا، یا جو اس تاریخ میں تھے ان کو دے دیا، اب تو ہمارے خزانے میں نعوذ باللہ کچھ ہے نہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی کو شب قدر بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے تاریخوں میں کبھی بھی ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے
چاہے سعودیہ کی تاریخ ہو، کانپور کی ہو، بمبئی کو، یا وہ ملک جو 6 مہینے دن 6 مہینے رات، یا پورے سال مان لیجئے کہ شب قدر پورے سال دن ہی دن رہتا ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے۔ ہر فرد کو الگ الگ شب قدر دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایک گھر میں 2 بندے ہیں اور مثال کے طور پر علماء میں اختلاف ہوا، ایک رائے پر مانتا ہے، ایک رائے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی رعایت کرتے ہیں، جبکہ حق پر وہ لوگ باقی ہوں۔ تو اس لیے شب قدر کے تعلق سے یہ ہم نے ایک بنیادی بات اور اصولی بات کہہ دی ہے، ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر سے بھی زیادہ نیکیاں دے سکتا ہے۔ تو ہمیں شب قدر کی تلاش و فکر کرنا چاہیے، زیادہ تاریخوں کی ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہاں کی تاریخ کیا ہے، وہاں کی تاریخ کیا ہے۔